بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام پورا سچ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فضائل اعظم۔ ناظرین، پنجاب بھر میں سیف پنجاب ویژن کے تحت سول ڈیفنس بہت زیادہ متحرک ہے اور وہ شہریوں کی حفاظت کے لیے بہت سارے اقدامات بھی کر رہا ہے۔ ان کوششوں کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے کہ ڈفرینٹ قسم کے جو غیر قانونی طور پہ منی پیٹرول پمپس بنائے ہوئے ہیں، منی پمپس بھی کہیں گے ان کو آپ، جو آپ کے رہائشی علاقوں میں بنائے ہوئے ہیں، بازاروں میں بنائے ہوئے ہیں، ان کا کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ اور دوسری جانب اس سیف پنجاب کے تحت ڈفرینٹ اسکولوں میں بھی ان کو تربیتی پروگرام کی جو ہے تعلیم دی جا رہی ہے، جس سے طلبہ کو بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے وہ کوئی ہنگامی صورت میں بچ سکتے ہیں۔ آج اپنے پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ پروگرام کس طریقے سے چل رہا ہے اور جو کریک ڈاؤن شروع کیا ہے وہ کہاں کہاں ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں میرے رپورٹر عظمت جنجوا موجود ہے، لیکن سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اپنا یہ پیکج۔ حکومت پنجاب کے ویژن محفوظ پنجاب کے تحت صوبہ بھر میں شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے سول ڈیفنس پنجاب کی ٹیمیں مختلف اقدامات کر رہی ہیں۔ ان اقدامات کے تحت محکمہ سول ڈیفنس پنجاب کی جانب سے غیر قانونی منی پیٹرول پمپس کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ یہ غیر قانونی منی پیٹرول پمپس اکثر رہائشی علاقوں، بازاروں اور گنجان آبادیوں میں بغیر کسی حفاظتی انتظامات کے قائم کیے جاتے ہیں، جو کسی بھی وقت بڑے حادثے یا آتش زدگی کا سبب بن سکتے ہیں۔ سول ڈیفنس پنجاب کی ٹیموں نے مختلف اضلاع میں کارروائیاں کرتے ہوئے متعدد غیر قانونی منی پیٹرول پمپس کو سیل کیا، جبکہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مقدمات بھی درج کیے۔ کارروائیوں کے دوران حفاظتی اصولوں کی خلاف ورزی، غیر معیاری اسٹوریج اور آگ سے بجھاؤ کے ناقص انتظامات کو انسانی جانوں کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ دوسری جانب محفوظ پنجاب منصوبے کے تحت تعلیمی اداروں میں بھی حفاظتی آگاہی اور تربیتی پروگرامز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق شہری دفاع کی تربیت وقت کی اہم ضرورت بن چکی ہے، کیونکہ آگ لگنے کے حادثات یا دیگر ہنگامی حالات میں بر وقت اور درست رد عمل قیمتی جانیں بچا سکتا ہے۔ حکومت پنجاب کا مقصد ایک ایسا محفوظ معاشرہ تشکیل دینا ہے جہاں شہری نہ صرف قانون پر عمل کریں بلکہ اپنی حفاظت اور دوسروں کی مدد کے لیے بھی تیار رہیں۔ محفوظ پنجاب دراصل ایک ایسی مہم ہے جو عوامی تحفظ، آگاہی، قانون کی عملداری اور ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کی تیاری کو فروغ دے رہی ہے، تاکہ پنجاب کو ایک محفوظ اور ذمہ دار صوبہ بنایا جا سکے۔ جی ناظرین، پیکج آپ نے ملاحظہ کیا، اب عظمت سے جانتے ہیں۔ جی عظمت، بتائیے گا جو ابھی ہماری سی ایم صاحبہ کا یہ ویژن ہے سیف پنجاب کے حوالے سے، کیا انفارمیشن رکھتے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ فضائل۔ جس طرح سے سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ اقدامات جو ہے وہ انیشیٹو لیا ہے سیف پنجاب، یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے جس کے اندر پاکستان کے اندر بہت سارے، خاص کر اگر پنجاب کی بات کروں تو پنجاب کے اندر بہت سے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جن کو اس ویژن کے تحت کام کرنا پڑے گا۔ اور اگر میں بات کروں سول ڈیفنس کی، تو سول ڈیفنس جو ہے وہ اپنے طریقے سے اس کے اوپر عمل درآمد کروا رہا ہے۔ اب سیف پنجاب بیسیکلی جو محفوظ پنجاب ہے، یہ ایک بہت اچھا ویژن ہے ہمارے اس پنجاب کے لیے، اور اس پنجاب کے اندر بہت سارے ایسے اقدامات ہیں جو کہ کرنے بہت ضروری ہیں۔ جس طرح سے اگر ہم بات کریں تو ایک سب سے بڑا جو خدشہ پاکستان کے لیے ہے وہ ہے بم۔ جب کسی جگہ بلاسٹ ہوتا ہے تو وہاں پر بہت سارا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے۔ اس بلاسٹ سے بچنے کے لیے، اس جو ہے وہ ہنگامی صورتحال سے بچنے کے لیے سول ڈیفنس پنجاب نے جو ہے وہ متحرک ہو گئی ہے اور اس کے لیے اقدامات کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اب یہ سیف پنجاب ویژن کے اندر جو ہے وہ بہت ساری ایسی آگاہی مہم چلائی جا رہی ہیں، بہت ساری ایسی جو ہے وہ ورکشاپس دی جا رہی ہیں، اور بہت ساری ایسی جو ہے اویئرنیس پیکج چلائے جا رہے ہیں، جس میں عوام کو یہ باور کروانا بہت ضروری ہے کہ ہماری عوام جو ہے، خاص کر کے ہمارے جو اسکول کے بچے ہو گئے، ہماری جو سوسائٹی میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہو کہ ہم نے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے، ہم نے اپنی سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے کس طرح سے ہم نے اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو ان جو ہے وہ ناپاک ارادوں سے، ان جو ہے وہ آنے والے ہنگامی صورتحال سے ہم نے آزاد کروانا ہے اور کس طرح سے بچانا ہے۔ اگر اس میں دیکھا جائے تو سول ڈیفنس پنجاب جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ آگاہی مہم چلا رہے ہیں، جس طرح اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ بچوں کو یہ آگاہی مہم دے رہے ہیں۔ اور بچوں، خاص کر کے اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، اسٹوڈنٹس کے پاس یہ آگاہی ہونی بہت ضروری ہے، ان کو اویئرنیس ہونی بہت ضروری ہے۔ اور جس طرح سے ہم نے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ سول ڈیفنس پنجاب جو ہے وہ ایک واحد ادارہ ہے پاکستان کے اندر جس میں ریزیلینس کورس جو ہے وہاں پر جو رضاکارانہ بچوں کی تعداد ہے وہ تقریباً، بچے نہیں اس میں بڑے سارے، ہر چھوٹے سے لے کر بڑے تک شامل ہیں، وہ تقریباً 4 لاکھ تک پہنچنے والی ہے۔ اور یہ تعداد جو ہے وہ یہ بہت بڑا نمبر ہے جو کہ اس اقدامات میں اپنی سروسز دے رہے ہیں، اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ اب ان کے لیے یہ ہے کہ جس طرح سے پاکستان کے اندر ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناقص جو ہے وہ مٹیریل لگایا جاتا ہے، ناقص چیزیں ہوتی ہیں۔ جو اگر ہم بات کریں منی پیٹرول پمپس کی، منی پیٹرول پمپس جو ہیں بیسیکلی یہ ایک انلیگل ایکٹیویٹی ہے، یہ ایک انلیگل کام ہے۔
اگر پاکستان کے اندر یہ جس طرح سے یہ متحرک ہیں یہ لوگ مافیا گروپ جو ہے یہ منی پیٹرول پمپس والا، منی پیٹرول پمپس کے اوپر وہاں پر آگ بجھانے کے آلات نہیں ہیں، اور دوسرا گنجان آباد علاقوں کے اندر وہ بنا لیتے ہیں، وہ اپنے فیول اسٹیشن بنا لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی وہ مشینری لگا کے وہاں پہ وہ یہ کاروبار کرتے ہیں جو کہ انلیگل ہے۔ اگر ہم ایل پی جی ڈیکینٹنگ کی بات کریں وہ بھی ایک انلیگل کام ہے، لیکن اس کے لیے بھی اے سی صاحب کی ٹیمیں جو ہیں وہ ڈی سی صاحب کی ٹیمیں سول ڈیفنس کے ساتھ جو ہے وہ ملا کر ان کو آپریشن کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، اور بہت سارے یہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ پورے پنجاب کے اندر ہو رہے ہیں، اور ہر ضلع کے اندر جو ہے وہ ٹیمیں سول ڈیفنس کی متحرک ہیں جو کہ اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، جس میں خاص کر کے اگر ہم دیکھا جائے تو اب آگے دیکھیں اب جو آنے والی صورتحال ہے، جس طرح سے گرمی کی شدت جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اور بارشوں کا جو مونسون کا سپیل ہے، جب لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تو ایک سیلاب کا جو ہمارے اوپر ایک ڈیزاسٹر آیا، ایک آفت آئی، وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک انگامی صورتحال تھی اور ایک لمحہ فکریہ تھا، کیونکہ ہم نے اس کے لیے کوئی ایسا پری پلان نہیں کیا ہوا تھا کہ ہم نے اس سے بچنا کس طرح سے ہے۔ اگر ہمارے اوپر کوئی ڈیزاسٹر آ جاتا ہے، وہ نیچرل ڈیزاسٹر ہے، یہ کبھی بھی کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، لیکن پری کاشن جو اس کے ہیں، جو اس سے بچنے کے جو پہلے احتیاطی تدابیر ہیں وہ کون سی ہونی چاہیے، اس کے لیے جو سول ڈیفنس پنجاب کی ٹیمیں ہیں وہ ہمیشہ سے متحرک رہی ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ ان کی فرسٹ آف آل جو فرسٹ پریورٹی پہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے جو اس ہنگامی صورتحال سے بچنا کس طرح سے ہے۔ نہیں تو عظمت میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جس طریقے سے سول ڈیفنس کی جو ٹیمیں ہیں وہ دورانے اپنے کریک ڈاؤن کیا اقدامات کر رہی ہیں، کس طریقے سے مینج کر رہی ہیں، اور ابھی تک کتنے انہوں نے کریک ڈاؤن میں کتنے ایسے منی پمپس جو ہیں جن کو سیل کیا ہے، بند کیا ہے؟ اس میں فضائل جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں منی پیٹرول پمپس جو ہیں وہ پنجاب کے اندر سیل ہوئے ہیں، اچھا، اور سیل بھی ہوئے ہیں، ان کو جو ہے وہ دوسرا نوٹس بھی دیے گئے ہیں، ان کو فائن بھی کیے گئے، اور ان کے اوپر ایف آئی آر بھی کروائی گئی ہیں۔ بہت ساری تعداد میں جو ہے منی پیٹرول پمپس کی بات کریں، اگر ہم ایل پی جی ڈیکینٹنگ کی بات کریں، اگر ہم دوسرے جو بڑے فیول اسٹیشن ہیں، جو رجسٹرڈ فیول اسٹیشن ہیں، وہاں پر بھی بہت سارے ایسی ناقص صورتحال ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل جس طرح سے اگر ہم پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں، وہاں پہ پیٹرول ڈلواتے ہیں، اگر وہاں پہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی ناگہانی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، آگ لگنے کے واقعات اکثر آئے روز جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، لیکن ان کو اس آگ پر قابو کس طرح سے پانا ہے۔ اب ان پیٹرول پمپس کے اوپر کوئی اس طرح کی احتیاطی تدابیر نہیں ہوتی، ان کے جو ایس او پیز دیے گئے ہیں سول ڈیفنس کی طرف سے، حکومت پنجاب کی طرف سے جو دیے جاتے ہیں پیٹرول پمپس کے لیے ہو گئے یا ہمارے جو انڈسٹریل ایریاز ہیں وہاں پہ۔ لیکن عظمت کتنا غلط ہے، آپ دیکھیں ایسی جگہوں پہ جہاں پر آپ رہائش پذیر ہیں یا بازاروں میں جہاں عوام کی آمد و رفت زیادہ ہے، ایسی جگہوں پہ ان کو اجازت کون دیتا ہے؟ یہ کیسے جرت کر لیتے ہیں ایسی جگہوں پہ اپنے اس طرح کے منی پمپس لگا لیں؟ دیکھیں یہ تو بالکل موت کو ہاتھ لگانے والی بات ہے نا۔ اگر آپ سلنڈرز وغیرہ کو بھی دیکھ لیں، یہ بھی کام غلط ہے، غیر قانونی۔ اس میں دو فیکٹ آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ان کو ہمیشہ میں کہتا ہوں مافیا گروپ ہے، یہ جو مافیا گروپ ہے نا اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ سے جو ہے وہاں پہ وہ کاروبار شروع کر دیتے ہیں، اور بغیر کسی پریکاشنز کے، بغیر ایس او پیز کے وہ وہاں پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب ٹیمیں جو ہے وہ گورنمنٹ کی ٹیمیں وہاں پہ پہنچتی ہیں، ان کو سیل بھی کیا جاتا ہے، بند بھی کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹل ایشوز بھی ہیں، ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، بہت ساری ایسے وجوہات ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل اگر میں سول ڈیفنس کی بات کروں، وہاں پہ اب کچھ دن پہلے ایک دو تین جگہ ایسی میں نے جو ہے وہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا، وہاں پہ سول ڈیفنس کی ٹیموں کو میں نے اطلاع بھی دی کہ یہ ایریا ہے جہاں پر انلیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، لیکن یہ بتانے کے باوجود ابھی تک تقریباً کوئی 10 دن ہونے والے ہیں، وہاں پر کسی نے کوئی جا کے کوئی کریک ڈاؤن نہیں کیا، ان کو نہیں پکڑا۔ اب اس میں دیکھیں جب تک میرے پاس کوئی پروف نہیں آتا تو میں اس پہ بات نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے جو چیز سمجھنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے یا تو پھر ان کی ملی بھگت ہے ان کے ساتھ، ان کو پکڑ نہیں رہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ ویسے ہی جو ہے وہ لاپرواہی کر رہے ہیں، جو اس کو ایزی لے رہے ہیں اتنا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا جب تک ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، جس طرح سے اگر میں بات کروں کہ سی ایم صاحبہ کی، سی ایم صاحبہ نو ڈاؤٹ ایک بہت اچھا جو ہے ویژن لے کے چل رہی ہیں اور پنجاب کے لیے ایک بہت اچھے اقدامات کر رہی ہیں۔ ان کی ہمیشہ سے کوشش یہی رہی ہے کہ ہم نے پنجاب کو جو ہے پنجاب کو فیسیلیٹیٹ، عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا، اور پنجاب کو ہم نے باقی صوبوں سے ایک الگ صوبہ بنانا۔ پاکستان ہے پورا ہمارا، ہمارے چاروں صوبے جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ باعث فخر بھی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو جس اس ڈپارٹمنٹ کا جو بھی بندہ ہوگا اس کے لیے وہ اس کا ورک کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اگر میں بات کروں سی ایم صاحبہ کی، انہوں نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے، سیف پنجاب والا ویژن جو ہے وہ بہت زبردست ویژن ہے۔ اگر اس ویژن کے تحت ہمارے تمام ادارے، جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے سول ڈیفنس کا ہے، چاہے ہمارا پولیس کا ادارے ہیں، چاہے ستھرا پنجاب کے ہیں،
چاہے ہمارے کوئی بھی کسی قسم کا بھی ڈپارٹمنٹ ہے, اس کا کام کرنا, اس ویژن کو لے کے چلنا یہ بہت ضروری ہے. جب تک ہم اس ویژن کے اوپر کام نہیں کریں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم ان چیزوں سے, ان مافیا گروپ سے, ان آنے والی جو ناگہانی صورتحال ہے ان سے نہیں بچ سکتے. نہیں تو پھر یہ جو ہمارے پی سی ڈی آر سی کے جو رضاکار ہیں وہ اس مہم میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ ان کا بہت اہم کردار ہے. ان کا اب دیکھیں جس طرح سے تقریباً 4 لاکھ کے قریب میں نے تعداد بتائی ہے, ان کے ڈیش بورڈ پہ وہ ہونے والی ہے یا ہو چکی ہوگی ابھی. تو اب یہ جو 4 لاکھ کے قریب جو تعداد ہے رضاکاروں کی, والنٹیئر کی, اب یہ ہر ضلع کے اندر پائے جاتے ہیں. یہ صرف لاہور کے اندر یا یہ دوسرا سرگودا میں یا قصور, یہ ہر ضلع کے اندر ہے, یہ ہر ضلع کے افراد ہیں. اب ان کا یہ ہوتا ہے کہ جس ڈسٹرکٹ کا بھی وہ انچارج ہوگا, انسپیکٹر ہوگا, جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوگا, اب اس نے جو ہے وہ اس نے اپنے ڈیش بورڈ کے اوپر اس کے پاس شو ہو رہی ہوگی کہ میرے ضلع کے اندر, اس ڈسٹرکٹ کے اندر کتنے لوگ جو ہیں وہ سول ڈیفنس کا حصہ ہیں. اب ان کو جب وہ اس ایپ کے اندر یہ چیز مینشن ہے, وہاں پہ جب وہ نوٹیفیکیشن جانا ہے ان کے پاس چلا جانا ہے, نوٹیفیکیشن ہر بندے کے پاس جو اس ڈسٹرکٹ سے ریلیونٹ ہے. اب جب ان کے پاس جائے گی تو وہ لوگ جو ہیں فضائل, یہ جو لوگ ہیں یہ ایز والنٹیئر کام کر رہے ہیں اور فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں, کوئی پے نہیں لیتے جو والنٹیئر ہیں, اور یہ محب وطن ہے, یہ اپنے پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اپنی عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو ان کو یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ آپ نے, اب جس طرح سے ابھی مویشی منڈی کا جو ہے وہ لگی ہوئی ہے, وہاں پہ جو ہے مویشی منڈی کے اندر یہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں, وہاں پہ آگاہی مہم دے رہے ہیں, یہ والنٹیئر وہاں پہ جا رہے ہیں. جس طرح سے اگر بام ڈسپوزل اسکواڈ کی میں بات کروں, ان کے ساتھ والنٹیئر جا رہے ہیں. اگر میں بات کروں نہروں کے اوپر, دریاؤں کے اوپر, جو بچے ابھی گرمیوں کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ نہاتے ہیں اور نہانے کی وجہ سے وہ ڈوب جاتے ہیں, وہاں پہ جو آگاہی مہم دی جا رہی ہے والنٹیئر ہی ساتھ سول ڈیفنس کے جا رہے ہیں. اگر بات کریں ہم آگ کی صورتحال, جس طرح سے مختلف علاقوں کے اندر یہ منی پیٹرول پمپس یا پیٹرول پمپس کے اوپر جہاں پہ بھی کہیں بھی آگ لگنے کے حادثات پیش آتے ہیں, وہاں پہ اگر اویئرنیس دینی ہے, وہاں پہ ان لوگوں کو جو ہے وہ اگر پکڑنے جانا ہے, کریک ڈاؤن کرنے جانا ہے, تو وہ والنٹیئر ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. جو یہ تعلیمی ادارے ہیں, ڈفرینٹ قسم کے تعلیمی اداروں میں کس قسم کی سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری ہیں, وہاں پر کس طریقے سے تعلیمی تربیت دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو کس طریقے سے سیف کرنا ہے؟ تعلیمی اداروں کے اندر جو ہے اویئرنیس, بہت سارے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اویئرنیس نہیں ہے. پہلے تو آپ نے مجھے یہ بتانا کہ کس ادارے میں یہ کام شروع ہو گیا, کس تعلیمی ادارے میں؟ بہت سارے لاہور کے اندر بہت سارے ادارے ہیں. لاہور میں کوئی ایک ادارہ نہیں ہے, لاہور میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کے اندر یہ کام شروع ہو گیا. اور صرف لاہور ہی نہیں ہے, اس کے اندر باقی ڈسٹرکٹ بھی ہیں. آپ راجن پور کی بات کریں, آپ سرگودا کی بات کریں, آپ قصور کی بات کریں, آپ جو ہے وہ راولپنڈی کی بات کریں, کسی بھی جگہ آپ جو ہے وہ کسی ڈسٹرکٹ کی بھی بات کریں, وہاں پر بہت سارے سرکاری اداروں کے اندر, بہت سارے پرائیویٹ اداروں کے اندر سول ڈیفنس کی ٹیمیں وہاں پہ جا کے اویئرنیس دیتی ہیں. اور پروگرام ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جا کے سب سے پہلے یہ ہے کہ انگامی صورتحال کے اندر اگر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو آپ نے فوراً فرسٹ ایڈ کیا ہے, وہاں پہ فرسٹ اسٹیپ آپ کا کیا ہوگا, آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ اس صورتحال کو نپٹنا ہے, اس صورتحال کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. یہ اویئرنیس جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. فار ایگزامپل ایک بندے کو کسی جگہ آگ لگ جاتی ہے, اب کرنٹ لگ جاتا ہے یا بندے کو آگ لگتی ہے کسی وجہ سے بھی, اب اس آگ کو بجھانے کے لیے کیا اقدامات ہیں. اب دیکھیں بہت سارے ہم روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ, لوگ پانی بھی ڈال دیتے ہیں, لوگ پانی بھی ڈال دیتے ہیں, اور آگ کو بجھانے کے ٹیکنیکل طریقے ہوتے ہیں. وہ ٹیکنیکل طریقے جو ہے جب تک ہمیں سمجھ نہیں ہوگی تو ہم نہیں اس کو, کیونکہ یوزلی جب آگ بجھانے کے لیے آپ پانی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے زخم خراب ہو جاتے ہیں, اور وہ اس کے موت کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کپڑے سے بھی آپ اس کو کپڑے سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن بہت ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے وہاں پہ موقع کے اوپر کون سی آگ ہے, آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے وہ آگ کون سی ہے, کیونکہ آگ کی بھی اقسام ہوتی ہیں. وہ اگر گیس والی آگ ہے, لکڑی والی آگ ہے, اگر وہ پیٹرول والی آگ ہے, ہر آگ کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے. اس کو پانی سے بھی نہیں بجھایا جا سکتا, کچھ جو ہے وہ مٹی یا ریت جو ہے اس کے اوپر ڈالنے کے, مطلب کیمیکل بھی ڈالے جاتے ہیں جو ڈفرینٹ قسم کے ہیں, ڈفرینٹ قسم کے جو اس کے جو میتھڈ بتائے گئے ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے. نہیں تو جو لوگ اس کی تربیت دے رہے ہیں, مطلب تعلیمی تربیت اس بارے میں بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو اویئر کریں, ان کی پہلے ان کو کس نے سکھایا یہ سارا کچھ کہ کس طرح مینج کرنا ہے؟ پہلے تو ہم جو سول ڈیفنس کی ٹیمیں ہیں نا, ان کی تو باقاعدہ طور پہ یہ ٹریننگز ہوتی ہیں. جو ہمارے جس طرح سے فائر سیفٹی سسٹم ہے, فائر سیفٹی سسٹم کے کورسز ہوتے ہیں, جو ہمارے سول ڈیفنس کے جو لوگ ہیں انہوں نے وہ کورسز بھی کیے ہوئے ہیں, اور ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہے اس میں.
اور ٹریننگ لینے کے بعد وہ ہے وہ اس فیلڈ کے اندر آتے ہیں, وہ اپنا جو ہے وہ کام کرتے ہیں. اب جو ان کے پاس ٹریننگ ہو جاتی ہے تو وہ ہی آگے جو والنٹیئر کو ہے, والنٹیئر کو بلاتے بھی ہیں اپنے پاس اپنے ڈپارٹمنٹ میں, وہاں پہ ان کو ٹرین بھی کیا جاتا ہے, اویئرنیس بھی دی جاتی ہے. اور والنٹیئر جو لوگ ہوتے ہیں, فار ایگزامپل اگر کسی جگہ پہ کھڑا ہے کوئی بندہ سول ڈیفنس کی ٹیم کے ساتھ ایز والنٹیئر کام کر رہا ہے, اگر وہ وہاں پہ کھڑا ہے, وہاں پہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے, حادثہ یا اکثر ایسا ہوتا ہے ہم کبھی رش والی جگہ پہ جاتے ہیں, لاری اڈوں پہ جاتے ہیں, وہاں پہ ہمیں کوئی شاپر پڑا ہوا نظر آتا ہے, وہاں پہ بیگ نظر آتا ہے, تو ہمیں وہ خفیہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو چیز پڑی ہے یہاں پہ یہ خفیہ ہے. اب دیکھیں ہر بندہ اس کو ڈرتا ہوا ہاتھ بھی نہیں لگاتا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے. اب اللہ نہ کرے کہ اس کے اندر کوئی ایسا مواد ہو جو انسانی صحت کے لیے جو ہے نقصان دہ ہو, کوئی بم ہو سکتا ہے اس کے اندر. اب اس کو ہاتھ لگانے کے لیے ہر بندہ ایزیلی ہاتھ نہیں لگاتا. اب اگر والنٹیئر وہاں پہ کھڑا ہوگا, اب یہ 4 لاکھ جو والنٹیئر ہیں, اگر ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی وہاں پہ ہوگا, اس کو پتا ہوگا کس طرح سے میں نے اس چیز کو میں نے یہاں سے کس طرح سے ریموو کرنا ہے, اور میں نے سول ڈیفنس کو کس طرح سے اطلاع دینی ہے. بہت سارے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے یہ جو اگر کوئی اس طرح کا مواد ہمیں ملتا ہے تو ہم نے اطلاع کس کو دینی ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا. اب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بندہ اگر وہاں پہ کھڑا ہے اس نے وہ دیکھنا ہے. پہلے گیسٹ کو لائن پہ لے لیتے ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر سول ڈیفنس سید سکندر صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سکندر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. اللہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی جو ہماری سی ایم صاحبہ کا ویژن ہے سیف پنجاب کے حوالے سے, جس طریقے سے سول ڈیفنس اس میں کام کر رہا ہے, لوگوں کو سیفٹی کے لیے خدمات انجام دے رہا ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس؟ جی دیکھیں, اس میں ہمارے پاس 2-3 سیگمنٹ ہیں جو میڈم سی ایم صاحبہ کا گورنمنٹ آف پنجاب کا جو سیف پنجاب کا ویژن ہے, اس میں سب سے پہلے تو ہمارا جو مین سیگمنٹ ہے وہ ہے بم ڈسپوزل سروس کا. ٹھیک ہو گیا. اس میں اگر ہمیں کسی طرح کی انفارمیشن ملتی ہے, ہمیں ڈائریکٹ انفارمیشن ملے یا کسی بھی گورنمنٹ کی ایجنسی کی طرف سے ملے, تو ہماری ٹیمیں جو ہے وہ موو کرتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس میں ہمیں کوئی آئی ڈی ملتی ہے یا کوئی ایکسپلوزیو مٹیریل ملتا ہے یا کوئی بھی مشکوک بیگ ملتا ہے, تو اس کو سب سے پہلے اس کو کارڈن آف کیا جاتا ہے. پھر اس مشکوک جو چیز ہوتی ہے یا جو آئی ڈی ہوتی ہے, اگر کوئی ایکچوئل ایکسپلوزیو ہوتا ہے تو اس کو ڈسپوز آف کیا جاتا ہے یا سیو کیا جاتا ہے, اور وہ جو ریلیٹڈ یا ریلیونٹ جو چیز ہوتی ہے ان کے ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے. تو سکندر صاحب ایک تو یہ ہو گئی یہ بم ڈسپوزل کے حوالے. دوسرا اس کی کنٹینیوٹی میں اگر میں بات کروں تو ہماری جو ریگولر ایک ٹریننگ سیگمنٹ ہے وہ کنٹینیو رہتا ہے, جس میں ہماری یہ بی ایل ایس کی ٹریننگ ہوتی ہے, جس میں یہ بیسک سی پی آر ہوتا ہے, اس میں فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ ہوتی ہے, ریسکیو کی ٹریننگ ہوتی ہے, فائر سیفٹی کی ٹریننگ ہوتی ہے, فلڈ رسپانس کی ٹریننگ ہے, بلڈنگ ایویکویشن کی ٹریننگ ہے. یہ پبلک کو ہم ٹریننگ دیتے رہتے ہیں. یہ بھی سیف پنجاب ویژن کے تحت ایک کنٹینیو ایکٹیویٹی ہے. جو ہمارا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے, جو ہمارے اپنے لوگ ہیں, ان کی ٹریننگ کے لیے بہت ڈرلز ہوتی رہتی ہیں تمام ایجنسیز کے ساتھ مل کے. سکندر صاحب جو ابھی ہیٹ ویوز کا جو ایک جو خدشہ ہے ہیٹ ویوز کا, یہ بھی ایک اویئرنیس ہے, کیا سول ڈیفنس جو ہے اس کے اوپر بھی اویئرنیس دے رہے ہیں؟ جی بالکل. اس میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے سردیوں میں فوگ سیزن آتا ہے, اسی طریقے سے آپ ہیٹ ویو کے دنوں بھی جو ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ مل کے ہمارے سول ڈیفنس کے لوگوں کے کیمپس لگائے جاتے ہیں ڈفرینٹ جگہ پہ. اگر میں بات کروں سپوز اگر میں بات کروں تو یہ جو سول سیکریٹریٹ ہے اس کے پاس اگر ضلعی حکومت کا کیمپ لگے گا تو یہاں پہ ہمارے لوگ موجود ہوں گے. مال روڈ پہ اگر کیمپ لگے گا تو وہاں بھی موجود ہوں گے. کینال روڈ پہ کیمپ لگے گا تو یہ میں لاہور کی بات کروں. اسی طریقے سے جہاں پہ ایکسیسو سیویئر ہیٹ ویوز ہوتی ہیں, جہاں پہ ضلعی انتظامیہ کے ہیلتھ اور ریسکیو ڈبل 2 کے ساتھ مل کے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے جو کیمپس لگتے ہیں, ہمارے لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. تو سکندر صاحب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی, جو ابھی ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ ڈفرینٹ تعلیمی اسکول جو ہے ایجوکیشنل آپ کے انسٹیٹیوٹس ہیں, اس میں بھی جا کے آپ لوگ تربیت دے رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو, اس کا کیا رسپانس آیا ہے اور کس طریقے سے دے رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, یہ کوئی 1 ٹائم یا 2 ٹائم یا 6 منتھ یا 1 ایئر پروسیس نہیں ہے. اچھا, یہ ڈپارٹمنٹ کی ایک ریگولر ایکٹیویٹی ہے ٹریننگ کے حوالے سے. یہ اسکولز ہیں یا جو بڑے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں, فیکٹریز ہیں, پبلک جو آفیسز ہیں, پبلک اینڈ پرائیویٹ آفیسز ہیں, یہ کنٹینیوس ایکٹیویٹی ہے اور بڑا اچھا رسپانس ملتا ہے اس میں. نہیں تو سکندر صاحب میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جس طریقے سے یہ منی پیٹرول پمپس جو ہیں آپ کے رہائشی علاقوں میں بنا دیے جاتے ہیں, بازاروں میں بنا دیے جاتے ہیں,
ऐसे इनका क्रैकडाउन भी आप लोगों ने शुरू कर दिया है, तो इनको पक्का पक्का आप लोग सील करके खत्म क्यों नहीं कर देते? मतलब सील कर देंगे, वो दोबारा अपना जो है, जो भी इसको चालान होगा या जो भी FIR वगैरह होगी, उससे वो वापस निकल के आगे अगेन कंटिन्यू वो वही काम करेगा, तो उसको फॉर गुड खत्म क्यों नहीं कर दिया जाता? अच्छा, उसमें अगर फर्ज किया किसी इलीगल पेट्रोल पंप या पेट्रोल एजेंसी या आप कह रहे ढाबा स्टेशन के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई की जाती है, अगर एक जगह पे कार्रवाई की जाती है वहां से तो वो उठा लेगा, लेकिन वही बंदा किसी और जगह पे वो कार्रवाई शुरू कर देगा। ठीक है, अब हम उसके खिलाफ FIR देते हैं, इस्तगासा देते हैं, या उनके खिलाफ जो एक लीगल एम्बिट में रह के एक्टिविटी की जाती है वो की जाती है। समटाइम ये लोग बंद भी कर जाते हैं, लेकिन वो चूंकि उनके पीछे एक माफिया होता है, वो एक जगह से अगर खत्म करते हो दूसरी जगह पे जाके बना लेते हैं। तो मैं ऐसे माफिया को खत्म क्यों नहीं कर पा रहे? लेकिन इसमें माफिया को गवर्नमेंट अपने लेवल पे बिल्कुल काम कर रही है। जिले इंतजामिया का एक्चुअली ये काम है, जो डिप्टी कमिश्नर के सुपरविजन में जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं या जो बाकी डिपार्टमेंट है वो सारे मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन इनकी जो सजाएं हैं, अगर मैं बात करूं जो पाकिस्तान पेट्रोलियम रूल्स हैं उनके उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, तो अगर उसमें उनकी जो सजा है वो 3 महीने या 6 महीने उनकी कैद होती है या 15,000 वो उनको जुर्माना किया जाता है। तो उसमें उनके जो उसमें उनको सजा मिलती है या जुर्माना किया जाता है, अगर एक जगह पे उन्होंने कार्रवाई किया है वो जुर्माना भी पे कर देते हैं। अगर सजा याफ्ता है तो वो अपनी करवा लेते हैं, बेल करवा लेते हैं, दूसरी जगह एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। तो करप्शन के हवाले से क्या आप लोगों ने कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस किया हो? क्योंकि मोस्टली आप देखें अमले के अंदर से ही कुछ लोग मिले हुए होते हैं और इनसे पैसे ले लेते हैं और इनको फिर काम करने देते हैं। ऐसी सूरत में आप लोगों ने क्या चेक एंड बैलेंस बनाया हुआ? अच्छा, इसमें अगर तो हमें पता चल जाता है अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है, मैं वो मेंशन नहीं करूंगा, एक तो जगहों पे अगर कुछ लोग जो लोअर स्टाफ है एक्चुअली उन्होंने आगे जो कुछ जो आप कह लें काली भेड़ें मिली होती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और होती भी है, उनके खिलाफ पीड़ा लगाया जाता है। और अभी भी कुछ केसेस हैं जो हमारे जो डिपार्टमेंट के हेड हैं वो उन्होंने इनिशिएट किए हुए हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि उनको छोड़ा जाता है, उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई की जाती है। सिकंदर साहब, रिसेंटली एक वाकया हुआ है कि मैंने अपनी टीम के हमरा जो है वो वहां पर जाने की कोशिश की है। 2-3 जगह पे जो है वो हमने स्पॉट जो है मेंशन किए हैं कि यहाँ पे इलीगल जो है वो डिकेंटिंग हो रही है और मिनी पेट्रोल पंप्स हैं, लेकिन सिविल डिफेंस की तरफ से हमें ये कहा गया कि वहां पे हम मीडिया वालों को साथ नहीं ले जा सकते, हम खुद करेंगे वहां पे काम। और ये है कि और खुद करने के लिए भी उनको हफ्ता 10 दिन हो गए, ना खुद वो गए हैं ना हमें उन्होंने इतला दी है। तो ये क्या आप क्या समझते हैं कि ये नाहली है या मिली भगत है? नहीं, मिली भगत नहीं होगी। ये कोई जो डिपार्टमेंट की कोई मसरूफियत हो सकती है या कोई शेड्यूल हो सकता है, उसकी वजह से उन्होंने ये बोला होगा। अदरवाइज आप मुझे बताएं वो कौन सी जगह ऐसी है जहां पे इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, मैं उसके साथ कार्रवाई कराता हूँ, फिर मैं आपको रिस्पॉन्ड बैक भी करूंगा और आप मुझसे राब्ता भी कीजिएगा कि इस गिवन टाइम में खिलाफ कार्रवाई हुई है या नहीं हुई। सर देखिए, मीडिया जो है ना, इन्होंने एक पॉजिटिव और नेगेटिव फेस दोनों दिखाने होते हैं। हमारा काम होता है हमने जो मीडिया के हवाले से एक बात कहीं ना कहीं जनरल पब्लिक में भी या जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही हो, कहीं ना कहीं यह बात शायद आ सकती है कि ये कोई टारगेटेड ऑपरेशन है। ठीक है, ये भी तो कहा जा सकता है ना कि मीडिया के कुछ जो सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी चैनल है उनके कोई पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, पर्सनल मैंडेटा हो सकता है किसी के साथ, तो उस बेस पे कोई कार्रवाई की जा रही है। आप बताएं हमें, हम इंशाल्लाह उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे, फिर आपको रिस्पॉन्ड बैक भी करेंगे। आप हमसे दोबारा कॉन्टेक्ट कीजिएगा कि जी इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है अभी। ठीक हो गया। दूसरा सर ये बताइएगा कि अभी सैलाब का जिस तरह से लास्ट ईयर जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो लोगों की माइग्रेशन भी हुई और मौत का जो है वो मौत भी वाक़या हुई, तो अभी सिविल डिफेंस की टीमें जो हैं वो क्या उसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर मानसून की बारिशों के अंदर कोई ऐसा वाक़या पेश आता है, कोई नागहानी सूरत हाल पेश आती है, उससे निपटने के लिए सिविल डिफेंस की टीमें और खास करके हमारे जो वॉलंटियर हैं वो किस तरह से तैयार हैं, उनकी क्या तैयारी, क्या मराहिल अभी कहाँ पर पहुंचे हैं? जी, उसके हवाले से मैं आपको बताऊं, जो एक हमारा सेगमेंट है PCDRC, पंजाब सिविल डिफेंस रेजिलियंस कोर, जिसमें जो हमारी तादाद है वो 4 लाख क्रॉस कर चुकी है। अभी पिछले दिनों की 1 वीक बैक हमें डायरेक्शंस मिली है डायरेक्टर सिविल डिफेंस के नाम तस्लीम अली खान साहब की तरफ से कि आप अपने अपने जिलों में इन तमाम लोगों को इंगेज करें, इंगेज करके उनको जो फ्लड इमरजेंसी के हवाले से जो बेसिक ट्रेनिंग हो सकती है, जो हमारी अदर जो
ایمرجنسی سروسز ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم نے کیسے ریسکیو کرنا ہے, ہم نے کیسے ریلیف کیمپس بنانے ہیں, اور کیسے ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کر جو افیکٹڈ لوگ ہیں ان کی ہیلپ کرنی ہے. جو ٹریننگ پروسیس ہے یہ ابھی انشاءاللہ شروع ہونے جا رہے ہیں. اور سول ڈیفنس جو کارروائیاں کر رہی ہے اس دوران وہ کس طرح کے اقدامات جو ہے وہ کر رہی ہے اپنے ساتھ؟ کس حوالے سے کارروائی جو ڈفرنٹ قسم کی آپ کے منی پمپس پہ کارروائی ہو رہی ہے, ایل پی جی بھی ہو گئی, جی جی, تو ان کو کوئی چیلنجز فیس کرنا پڑتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ بتائیں گے اس کے بارے میں؟ میڈم بالکل ان کو چیلنجز سے فیس کرنا پڑے ہیں. سم ٹائم جو آگے سے معافی ہوتا ہے وہ کیونکہ ہماری ٹیم جو ہوتی ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسی تو ہے نہیں جیسے پولیس یا پیرا فورس ہے. یہ چند لوگ ہوتے ہیں, ایک دو لوگ ہوتے ہیں, اگر کوئی انلیگل ایکٹیویٹی کے خلاف کارروائی کرنے جاتے ہیں تو ان کو بالکل ریزسٹنس کا سامنا ہوتا ہے. یہ چیلنج ہے. پھر وہی لوگ جو ہے وہ فورس میں چلے جاتے ہیں, وہی لوگ ہائر اتھارٹیز کے خلاف چلے جاتے ہیں. اگر ان کو سکون سے بیٹھے رہنے دیا جائے تو وہ خاموش ہوتے ہیں. اب اگر ڈپارٹمنٹ پہ کوئی پریشر آ جائے ضلع انتظامیہ کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے جو آن اینڈ آف آتا رہتا ہے, تو ہم جب کارروائی کے لیے نکلتے ہیں ہمارے لوگ تو ڈیفینیٹلی آگے سے ریزسٹنس آتی ہے, اور یہی لوگ یا تو اپروچ کرتے ہیں ادر ڈپارٹمنٹس کو یا پھر یہ فورس میں چلے جاتے ہیں. پھر یہ ایک لیگل جو ہے وہ ڈیٹیگیٹی شروع ہو جاتی ہے, ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے. تھینک یو سو مچ سکندر صاحب.